اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف اسی ایک رب کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں بلکہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کو خوش کرے، جیسے نماز، روزہ، سچ بولنا اور نیکی کرنا۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اللہ کے عذاب سے بچے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے۔ عبادت کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے اور اسی کی اطاعت میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانوں کو اپنی قدرت اور نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم آرام سے رہ سکو، اور آسمان کو چھت بنایا جو تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ پھر وہی اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل اور رزق پیدا کرتا ہے تاکہ تمہاری ضروریات پوری ہو۔ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ تم جانتے پوچھتے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ ساری نعمتیں دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا واحد خالق اور رازق ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن کی سچائی پر ایک کھلا چیلنج دے رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، یعنی اپنے بڑے بڑے شاعر، عالم یا کسی کو بھی ساتھ ملا لو۔ پھر بھی اگر تم سچے ہو تو ایسی صورت پیش کرو
لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان قرآن جیسا کلام نہ پہلے لا سکا ہے اور نہ کبھی لا سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا سچا اور بے مثال کلام ہے۔ انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتا۔ ہمیں قرآن پر کامل ایمان رکھنا چاہیے، شک کی بجائے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اسے آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قرآن کو جھٹلانے کے بعد اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے اور حقیقت میں کبھی نہیں بنا سکو گے تو پھر اس بات کو سچ مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے ڈراتے ہیں۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ آگ بہت شدید اور خوفناک ہوگی، عام آگ جیسی نہیں۔ یہ آگ خاص طور پر کافروں، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ صرف ڈرانا نہیں بلکہ ایک حقیقت بتانا ہے کہ اللہ کی بات کو جھٹلانے کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن سچا ہے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان حق کو پہچان لے تو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی چیز نہیں، اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتیوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتیوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کہیں گے یہ وہی ہیں اور ہم شکل لائے جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت ایسی ہوگی جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور ہر طرف سکون اور خوبصورتی ہوگی۔ جب انہیں پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ملا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا ذائقہ ہر بار نیا اور بہتر ہوگا۔ ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ نیک عمل بھی کرنے ہیں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے بہت خوبصورت اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تیار کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کی عارضی خوشیوں کے بجائے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنی زندگی کو پاک اور نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا
ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی بھی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر جیسی چھوٹی چیز کی ہو یا اس سے بھی کم۔ اس کا مقصد لوگوں کو حقیقت سمجھانا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی بات ہے، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو نافرمان فاسق ہوتے ہیں، یعنی جو پہلے ہی سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ہر بات کو سچ ماننا چاہیے، چاہے وہ مثال چھوٹی ہو یا بڑی۔ ہدایت وہی پاتا ہے جو سچ کو قبول کرتا ہے، اور گمراہی اسی کو ملتی ہے جو ضد اور نافرمانی کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام ماننے کا عہد کرتے ہیں لیکن پھر نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جیسے والدین، رشتہ دار، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، وہ انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی جھگڑے، ظلم، بے انصافی اور گناہوں کو عام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں بہت بڑے نقصان میں ہیں، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، زمین میں فساد نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی پھیلانی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں آخرت میں وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، مردہ یعنی بے جان، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ تمہیں موت دے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور آخر کار تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
جہاں تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ آیت انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا انکار کرے۔ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اللہ کی قدرت پر غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے زمین میں موجود ہر چیز، کھانا پینا، ہوا، جانور، پودے وغیرہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں ٹھیک ترتیب سے 7 آسمان بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام بہت منظم اور اللہ کی حکمت سے قائم ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ ہمارے اعمال، نیتوں اور ہر چھوٹی بڑی بات سے باخبر ہے۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ وہ زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ، نمائندہ بنانے والا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ کیا ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ جبکہ ہم ہمیشہ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان میں برائی کے ساتھ ساتھ علم، عقل اور نیکی کی بہت سی خوبیاں بھی ہیں جو اسے خاص بناتی ہیں۔ سبق: اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انسان میں برائی کی صلاحیت ضرور ہے، مگر نیکی اور بھلائی کی صلاحیت اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مقام خلیفہ کو سمجھتے ہوئے زمین میں اچھائی پھیلانی چاہیے، نہ کہ فساد، کیونکہ اللہ نے انسان کو علم اور عقل کی وجہ سے خاص مقام دیا ہے، اور ہمیں عبادت و تسبیح کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔